وابستہ ہو جائے، اللہ کا ہر بندہ، اللہ کی ہر بندی اللہ کو پہچان لے۔ اسی لیے اہل علم نے لکھا ہے کہ انسانی زندگی کا پہلا فرض، انسانی زندگی کی پہلی ذمہ داری اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے پالنہار و پروردگار کو پہچاننا۔ اور اسی لیے قرآن نے ایسے انسانوں کو انسان کہنا گوارا نہیں کیا۔ کہنے کو انسان ہے، بولی بولتا ہے انسانوں کی، کھانا کھاتا ہے انسانوں کا، رہتا ہے انسانوں کے محلوں میں، اور نام لکھا جاتا ہے انسانی رجسٹروں میں، اب پھر نہیں جانتا تو اپنے خالق و مالک ہی کو نہیں جانتا۔ اولئک انہم الا کالانعام، قرآن کہتا ہے انہم الا کالانعام، کیے تو چوپایوں سے بھی گئے گزرے، کم سے کم چوپایا بھی اپنے باندھنے چھوڑنے والے کو پہچانتا ہے۔ کہیں چھوڑ دو جانور کو 2 میل کے فاصلے پر، راستے میں باغات ہوں، کھیتیاں ہوں، بہترین قسم کی نہریں ہوں، عالیشان قسم کی کوٹیاں اور بنگلے اور حویلیاں ہوں، لیکن 2 میل کے فاصلے سے سیدھا آ کر اپنے مالک کے ٹوٹے چوپڑے کے پاس کھڑا ہوتا ہے۔ کہ اتنی حس، اتنا شعور اور اتنی سمجھ تو جانور کو بھی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے انہم الا کالانعام، چاہے بولی انسانوں کی بولتا ہو، انسانوں کے محلے میں رہتا ہو، انسانوں کی فہرست میں شمار ہوتا ہو، انسانوں کے سے لباس پہنتا ہو، انسانوں کی شکل ہو، لیکن اگر اللہ کو نہیں جانتا، اپنے خالق و مالک کو نہیں جانتا، اپنے وجود دینے والوں کو نہیں جانتا، اپنے وجود کو عدم سے بدلنے والے کو نہیں جانتا، تو انسان کہلائے جانے کے قابل نہیں، چوپایا بلکہ چوپائے سے گیا گزر۔ اسی لیے میرے دوستو، ہماری اس پوری محنت کا خلاصہ، جو جہاں ہو، جس رنگ و روپ میں ہو، جس خاندان و قبیلے سے ہو، جس برادری، جس ملک سے ہو، جون سا پیشہ اور حرفہ کرتا ہو، جو جہاں ہو، اللہ کو اللہ پہچانے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ خود اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔ اور اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ دین لائے، دین کی محنت لائے۔ آپ نے جب اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا شروع کیا تو پہلے ہی دن سے اس ذمہ داری کے پورا کرنے کی راہ میں طرح طرح کے حالات اور طرح طرح کی رکاوٹیں، جس کی تفصیل کا اس وقت میں یہ موقع نہیں۔ مکی زندگی 13 سالہ، مدینہ منورہ کی صلی اللہ علیہ صاحبہ 10 سالہ، انفرادی، اجتماعی، ہر لائن کے حالات، بھوک کے، پیاس کے، سردی کے، گرمی کے، کپڑوں کی کمی کے، کہیں پتے چبا رہے ہیں، کہیں ٹڈیاں کھا رہے ہیں، کہیں پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، کہیں دندان شہید ہوئے ہیں، کہیں سروں میں خور کی کڑیاں گھسی، یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ہجرت ہوئی ہے، ڈبڈباتی آنکھوں، روتی آنکھوں بیت اللہ کو رخصت کیا ہے، اب بیت اللہ سے رخصت ہوئے، یہ سب کچھ ہوا ہے۔ لیکن اس محنت کے بارے میں پوری بصیرت، علی بصیرت، جو محنت میں لے کر آیا ہوں، جو دین لے کر آیا ہوں، اس کے لیے جو محنت لے کر آیا ہوں، انسانیت کے، دنیا آخرت کے، قیامت کے سور بھونکے جانے والے دن تک کے تمام انسانوں کی تمام فلاح و بہبود کے راز اس محنت میں اور اس دین میں چھپے ہوئے ہیں جس کو لے کر آیا ہوں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے انکار سے، لوگوں کی طرح طرح کی اذیت رسانیوں سے حضور مایوس ہو کر بیٹھ نہیں جاتے تھے۔ ایک ایک کے گھر پر، ایک ایک کے در پر، قبیلوں پر، میلوں میں، بازاروں میں، خیموں میں، سفر میں، حضر میں، ایک ایک کے پاس جا رہے اور اپنا پیغام، لیکن پیغام پوری خیر خواہی کے انداز میں، انی لکم ناصح امین، انی لکم ناصح امین۔ اسی لیے میرے دوستو، ہماری محنت نہیں ہو سکتی، ہمارا کام کار نبوت نہیں ہو سکتا، ہماری دعوت نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہمارے اس کام میں، ہر کام کرنے والے کے اندر اللہ کی 4 سمتوں میں پھیلی ہوئی مخلوق کے لیے خیر خواہی کا جذبہ نہ ہو۔